ایسے نہیں ہے بھیا، دیوبندیت میں اور وہابیت میں بہت فرق، بہت فرق۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھی چیز اگر اس پہ پڑھنی ہو نا تو حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشہاب الثاقب، وہ پڑھیے۔ حضرت اس وقت مدینہ منورہ میں تھی اور حضرت نے ان وہابیوں پہ لکھا ہے جو کچھ دیکھا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے ان کے اتنے ناپاک عزائم ہیں کہ روزہ مبارک کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ دیوبند میں شیخ الحدیث رہے اور حضرت رحمۃ اللہ کو تھوڑے عرصے شیخ الحدیث رہے، 1925-26 میں آئے تھے اور 57 میں انتقال ہوا۔ تقریباً 30 برس جم کے بخاری شریف پڑھائی ہے۔ بڑا فرق ہے۔ دیوبندیوں کا تو حال یہ ہے اور تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جب دھوتے تھے نا اندر سے قبر مبارک کو، وہ پانی جمع کر کے حضرت لائے تھے مدینہ منورہ سے، کراچی آئے اور کراچی سے ٹرین پہ رکھ کے وہاں دلی پہنچے، دیوبند، اور پھر گنگو گئے اور جا کر پیش کیا کہ حضرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف اور اس کے گرد گرد جو فرش ہے اس کا غسالہ ہے، وہاں دھویا گیا۔ دیوبندیت کا مزاج یہ تھوڑا ہی تھا جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیوبند میں جب تک کوئی 3 سال نہ رہ جائے اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دیوبندیت ہے کیا۔ دیوبندیت کی کہاں ہوا لگی؟ ہمارے اکثر و بیشتر اساتذہ دارالعلوم ہی کے پڑھے ہوئے تھے الحمدللہ، وہ جو رنگ ان میں دیکھا پھر کہیں نہیں آیا۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے آخری دور میں بالکل وفات سے چند دن پہلے کوئی آیا اور انہیں فارغ تھا حضرت رحمۃ اللہ کو، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ خدام جمع و حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اتنا آسان تھوڑا ہی تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لے دیتا تھا رو پڑتے تھے۔ یہ محبتیں تھیں نا، یہ تعلق تھا۔ روزہ مبارک کی مٹی لاتے تھے مدینہ منورہ سے، اور ان سب کے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ مٹی سرمے میں پسوا کے آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ تو طبیب نے کہا حضرت آنکھیں خراب ہو جائیں گی، فرمایا چھوڑو جی، وہ کوئی اور مٹی ہوگی جس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس رہی۔ کسی نے کہا حضرت اب کھجوروں کا کیا اعتبار ہے، یہاں بھی وہی ملتی ہیں وہاں سے بھی، تو حضرت نے فرمایا کم سے کم مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے، ہندوستان والی کھجوروں کو تو وہ بھی نہیں لگی۔ یہ محبت جو ہے نا وہ خود اس کے آداب سکھاتی ہے۔ جس آدمی کو محبت کے آداب سکھانے پڑے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے میک اپ کر کے کوئی خوبصورت بننا چاہے۔ فطری حسن کہاں اور میک اپ کا حسن کہاں؟ ہے باریک بات۔ ہاں دیوبندیت کی بات تھی، انہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گہری محبت تھی، ایسی شدید محبت تھی، حضرت دھاڑے مار کے انہوں نے لگے کہ دیکھو مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ یہ وہابیت میں کہاں رنگ غالب تھا؟ حتیٰ کہ وہابیوں میں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں جو رنگ ہم نے دیکھا وہ اب نہیں ہے۔ ہم نے ان کے بزرگوں کو دیکھا، کیا کہنے، چہرے سے نور ٹپکتا تھا، اور کیا مجال ہے کہ ان کی شلواریں پنڈلی، آدھی پنڈلی تک، بس اس سے نیچے ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہم نے وہاں اسماعیل صاحب کو دیکھا، وہ تہجد میں ایسے روتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی پٹائی کسی کی ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، اور رو رو کے اللہ کے سامنے برا حال تھا۔ اللہ ہی کو اپنا ملجا اور ماوا اور اللہ ہی کو مرکز مانتے تھے اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ بھی تو اہل حدیث ہی تھے۔ اتنی تاثیر تھی ان کے کلام میں۔ ایک بزرگ تھے گرجاکھی ایک محلہ ہے گجرانوالا میں۔ کسی نے آگے کہا کہ حضرت ہمارا گھوڑا جو ہے نا یہ بہت شرارتی ہو گیا ہے اور لوگوں کی فصلیں برباد کر رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ تعویذ کوئی دم کچھ کر دیں۔ وہ کرتے تھے تعویذ دم ساری چیزیں، بیعت کرتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے یہ جتنے اہل حدیث تھے نا جنہیں پٹھانوں نے وہاں سے نکالا تھا اور امرتسر آ گئے تھے،
ان میں لکھوی اور غزنوی دونوں خاندانوں میں اب تک بیعت کا سلسلہ جاری ہے. یہ بدعتیں نہیں کہتے تھے، یہ تو اب بچے پیدا ہو گئے چھوکرے جو ادب کے طریقے سے ہٹ گئے. انہوں نے فرمایا گھوڑے کے کان میں میرا کہہ دینا کہ منع کرتا ہے کہ نہ کرو. بڑے حیران ہوئے، انہوں نے گھوڑے کے کان میں جا کر یہی کہا کہ حضرت منع فرماتے ہیں نہ شرارتیں کیا کرو. بس ختم ہو گئی بات. اتنا اثر تھا. کہتے ہیں آواز کا کیا اثر ہوتے ہیں، سانس کا کیا اثر ہوتا ہے. جبریل امین کا سانس اللہ کا سانس تھا. وہ سانس پڑا ہے، وہ سانس جب جبریل امین نے باہر نکالا ہے تو مریم پہ پڑا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لوگ جبریل امین کو کوئی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں. جبریل امین پورے دنیا میں نہیں آئے، ان کا کچھ حصہ آتا تھا. اور جبریل امین آتے تھے انبیاء علیہ السلام کے پاس یا اپنے گھر میں وہاں بیٹھے رہتے تھے. ایک آن میں جیسے نظر ادھر سے ادھر جاتی ہے، آدمی یہاں اور نظر وہاں، ایسی کیفیت جبریل امین کی ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں وہی، اور یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں بات ہو رہی. یہ ساری چیزیں رومی کو پڑھیے، معروم کو مثنوی میں اور ابن عربی کو، پھر سمجھ میں آتی ہیں. دیوبند کے لوگ بہت الگ تھے ان لوگوں سے، بہت زیادہ. ان پہ حنفیت غالب تھی، ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی. جب تقسیم ہوئی ہے تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نصاب تعلیم کا تھا کہ نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے نصاب تعلیم کے لیے جمعیت علماء ہند نے کمیٹی بنائی کہ اب چھوڑ گئے ہیں اور مسلمان بچے اب ہندوؤں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، پڑھیں گے کیا. کمیٹی بنی، انہوں نے کہا لکھو اپنے مسلمان بچوں کے لیے. یہ ہندوؤں کی جو آبادی آ گئی ہے نا، ہندوؤں کی اکثریت، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ہم قطعاً مذہبی حکومت نہیں بننے دیں گے، سیکولر بننا چاہیے. مذہبی حکومت ہندوؤں کی بن جاتی تو پھر کیا حشر ہوتا. سیکولر ہندوستان انہوں نے تجویز پیش کی. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان، مولانا کفایت اللہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہی لوگ تھے. مسلمان بچوں کی تعلیم کی فکر. محمد میاں صاحب کو کہا حضرت آپ مسلمان بچوں کا نصاب لکھیں، اور پھر لکھا گیا. آل انڈیا کانفرنس بلائی گئی بچوں کے مسئلے پہ، تعلیم کے، مسلمانوں کے، اور پوچھا گیا کہ صدارت ان کا اجمیر شریف کے جو پیرزادگان ہیں یہ صدارت کریں گے. یہ دیوبندیت ہی تو تھی اور کیا تھا. بڑا فرق تھا بھیا.